السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، صحت سلامتی کے ساتھ رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور تقوی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آج الحمدللہ ہم سورہ التکاثر کی آیہ نمبر 7 پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ آیا کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ آج ہم تھوڑی سی بات کریں کہ ہم یہ قرآن کی تفسیر جو پڑھ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، ہم کیوں اس پر ٹائم لگا رہے ہیں۔ میں لیکچر ریکارڈ کرنے میں ٹائم لگاتی ہوں، اور لیکچر ریکارڈ کرنے سے پہلے ظاہر ہے اس کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے، مختلف جگہوں سے پڑھنے کے بعد میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے سامنے جو ہے اس کا مفہوم رکھوں، آیت کا جو بھی ہماری چل رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ ایفرٹ کرتے ہیں اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر، آپ لیکچر کو سنتے بھی ہیں، پھر آپ اس کے آنسرز بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری محنت ہم کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے یہ بات کبھی سوچی ہے؟ دیکھیں، ہماری یہ ساری محنت کرنے کا مقصد جو ہے نا، جو ہماری نیت ہے، اس کو بار بار ہمیں خود کو ریئلائز کرانا ہے، ہمیں اپنی نیت کو صحیح کرتے رہنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تو آپ کو، مجھے، ہمیں اپنی نیتوں کو خالص کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں ہم، قرآن کو جو اتنا ڈیٹیل میں سمجھ رہے ہیں، تو وہ اس لیے کہ ہم اس علم پر عمل کر سکیں۔ اگر ہم صرف پڑھ رہے ہیں نا اور اس علم کو اپنے عمل کا حصہ نہیں بناتے، پھر یہ علم جو ہے یہ بجائے یہ کہ ہمیں فائدہ دے، یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہی بنے گا، کیونکہ یہ علم جو ہے پھر ہمارے حق میں تو گواہی نہیں دے گا، یہ ہمارے خلاف ہی گواہی دے گا، کیونکہ ایک لے مین ہوتا ہے جس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، تو وہ تو شاید اس لیے معافی اس کو مل جائے۔ لیکن علم حاصل کرنے کے بعد اگر آپ نے علم پہ عمل نہ کیا تو پھر ہمارے پاس کوئی رستہ باقی نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس دعا کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیسن کو کہ اللہ تعالیٰ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کلاس میں، ہمیں اس پر بہترین طور پر عمل کرنے والا بنا دیں، آمین۔ سورہ التکاثر آیہ نمبر 7۔ ثم، پھر، لَتَرَوُنَّهَا، البتہ تم ضرور دیکھو گے اسے، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے۔ ثم کا ہم نے پہلے بھی ڈسکرائب کیا تھا جب یہ آیہ نمبر 4 میں ہم نے پڑھا کہ ثم آتا ہے جب کوئی ڈیلے آ رہا ہو، دین آفٹر دیٹ کے بعد، لیکن یہ ایک اور سینس میں بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے، دیٹ از مور اوور، ٹھیک ہے؟ تو کچھ اسکالرس کے نزدیک تو یہ مور اوور، مزید کے طور پر یہاں پر آ رہا ہے، لیکن کچھ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیلے کی بات اس لیے آ رہی ہے، ثم یہاں پر اس لیے لایا گیا ہے کہ عالم برزخ کے بعد جب یوم حشر میں قیامت کے روز لوگ جہنم کو اپنے سامنے دیکھیں گے، تو اس وجہ سے یہاں پر ثم کا لفظ لایا گیا، کیونکہ یہ عالم برزخ کے بعد کی بات کی گئی ہے، تو اس ڈیلے کو مینشن کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے ثم یہاں پر لایا گیا ہے۔ پھر آگے ہے لَتَرَوُنَّهَا،
لا ترون کو ہم نے لاسٹ آیا میں ڈسکس کیا تھا. یہاں پر جو ہا آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہیں. یہ ہا جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور یہاں پر جہیم کے لیے جو لاسٹ آیا میں ہم نے پڑھا تھا لا ترون الجحیم، تو اس کے لیے یہاں پہ آ رہا ہے کہ تم البتہ ضرور اسے دیکھو گے. کس کو دیکھو گے؟ جہیم کو، جہنم کو. ٹھیک ہے. اور جو جہنم ہے وہ عربی زبان میں ایز اے مؤنث یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور آگے آ رہا ہے عین الیقین. ہم نے یقین کے درجے پڑھے تھے. کون سی آیا میں پڑھے تھے ہم نے یقین کے درجے؟ جب ہم نے پڑھا تھا کلا لو تعلمون علم الیقین، آیا نمبر 5. یہاں پر جب ہم نے علم الیقین کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے یقین کے درجے پڑھے تھے جو 3 تھے. کون کون سے؟ علم الیقین، پھر ہم نے پڑھا تھا عین الیقین، اور پھر حق الیقین. تو اب علم الیقین آیا نمبر 5 میں ہم پڑھ چکے ہیں. اب آ رہا ہے عین الیقین. عین الیقین کیا ہے؟ یہ ہے آنکھ کا یقین، آئی کنوکشن. ٹھیک ہے. یعنی آپ اپنے سر کی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھ لیں اپنے سامنے، اور پھر آپ کو یقین آ جائے کہ یہ واقعی ایسا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اس آیا مبارکہ میں کہ اب جو تمہیں دنیا کی زندگی میں اس جنت اور جہنم کے بارے میں نالج دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، تم اس پر یقین نہیں کر رہے، تو تم تب مانو گے جب جلد ہی تم اسے اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ لو گے. لیکن جب تم اس کو دیکھو گے سر کی آنکھوں سے اپنے بالکل سامنے، پھر تمہیں تمہارا یقین کرنا کچھ فائدہ نہیں دے گا. تب آپ کے پاس مہلت باقی نہیں رہے گی، تب وقت ختم ہو چکا ہوگا. پھر آپ کا اس پہ یقین کر لینا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا. بس تب وہ وقت ہوگا جب تم اس کے اندر جا پڑو گے. اب ہم نے یہ بھی پڑھا تھا لاسٹ آیا کی جب ہم نے تفسیر پڑھی تو اس میں بھی یہ میں نے مینشن کیا تھا کہ یہ جہنم، یہ جہیم دیکھے گا کون کون. تو اس کے بارے میں ہم نے 2 آراء ڈسکس کی تھیں اسکالرس کی. ایک اسکول آف تھاٹ تو یہ ہے اسکالرس کا جو کہتا ہے کہ جہنم کو سب لوگ دیکھیں گے، چاہے وہ مومن ہیں چاہے وہ کافر ہیں. کافروں کو تو دیکھنا ہے کیونکہ انہوں نے تو اس کے اندر جانا ہے، ان کو تو خاص الخاص دیکھنا ہے. لیکن مومن کو بھی دکھائی جائے گی. مومن کو کیوں دکھائی جائے گی؟ اس کو وہ اس کی وضاحت میں یہ لکھتے ہیں کہ مومن کو تاکہ اپنی نعمتوں کا احساس ہو سکے، اس وجہ سے دکھائی جائے گی. لیکن اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ مومن کا دیکھنا ایک لمحے کا ہی ہوگا، وہ اس کو دیکھے گا اور بس گزر جائے گا. لیکن کافر جب اس کو دیکھیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہی میرا اب ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ صرف جو گنہگار ہیں نا، کافر ہیں، وہ لوگ ہی، التکاثر میں مبتلا جو لوگ ہیں وہی جہیم کو دیکھیں گے. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الکہف 53 میں وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو، فَظَنُّوا، تو وہ سمجھ لیں گے، أَنَّهُمْ مَوَاقِعُوهَا، بے شک وہ گرنے والے ہیں اس میں، وَلَمْ يَجِدُوا، اور نہ وہ پائیں گے، عَنْهَا، اس سے، مَصْرِفًا، پھرنے کی جگہ. یہ آیا مبارکہ سورہ کہف کی 53 آیا مبارکہ تھی جس میں بہت کلیئر کٹ بتایا جا رہا ہے نا کہ مجرم آگ کو دیکھیں گے اور انہیں آگ کو، اس جہنم کو دیکھ کے سمجھ آ جائے گا کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور پھر ان کو وہاں سے لوٹنے کی، پھر جانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی، ان کے پاس کوئی مہلت باقی نہیں رہے گی. اب یہاں پر غور کریں اور تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ ایک تو کافر اور مشرکین کی بات ہے جو بالکل یقین نہیں رکھتے، عقیدہ آخرت پر، لائف آفٹر ڈیتھ پر ان کا یقین نہیں ہے. اور ایک ہیں مسلمان، ہم جو یقین رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ہمارا یقین ہے، جزا سزا پر، جنت اور جہنم پر. لیکن ہمیں پتہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے اپنے یقین کے لیول کو چیک کرنے کی. وہ کس طرح چیک کر سکتے ہیں ہم؟ وہ اس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہم ذرا اپنی زندگیوں پہ نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ معاملات زندگی میں ہم کتنا اپنے رب کی مان رہے ہیں.
اگر ہمیں اتنا پختہ یقین ہوتا جہنم کے بارے میں جو ڈسکرپشن قرآن اور حدیث کی روح سے ہمیں ملتی ہے، تو پھر تو ہماری زندگیاں بہت سیدھی ہوتی ہیں، پھر تو ہم اپنے معاملات میں بہت بہتر ہوتے، آج ہمارے حالات جو ہیں وہ نہ ہوتے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے معاملات زندگی میں اپنے رب کی کتنی مان رہے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا، لیکن اس ماننے کے مقصد کو پورا نہیں کیا جا سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کی نہ مانیں۔ تو ہم نے اللہ کو بھی ماننا ہے اور اللہ کی بھی ماننی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر ہم نے جو ہے عمل کرنا ہے، اس کی کوشش کرنی ہے۔ تو آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے ہم اپنی نیت کو چیک کریں، اپنی نیت کو درست کر لیں۔ ہر کام، چاہے وہ کوئی بھی کام ہے، دنیا کے کاموں کی بات کر لیں، صبح سے لے کے اپنی رات کی روٹین لے لیں، اور اس میں آپ جو جو کام کر رہے ہیں نا، اپنے ہر کام کو اپنے رب کی رضا کے لیے خاص کر لیا کریں۔ اور یہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ جیسے ایک دو ایگزامپلس میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آپ نے اگر کسی سے کوئی میٹنگ کرنی ہے، کسی سے آپ نے دن بھر میں ملنا ہے، اور اس ملاقات کو ہی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کریں کہ اللہ تعالیٰ، یہ جو میری میٹنگ ہے، یہ جو ملاقات ہے نا، یہ خالص تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس میں خیر اور بھلائی جو ہے وہ میرے لیے مقدر فرما دیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ کچھ ریڈنگ کر رہے ہیں تو آپ اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے میں سے خیر مجھے عطا فرما دیں۔ سپوز اگر ہم گھر کا کام کر رہے ہیں، گھر کے روٹین ورک ہیں، کھانا بنا رہی ہیں، فیمیلز ہیں، کھانا ہم روز بناتے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے کھانا بنانے سے پہلے نیت کو خالص کر لیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ تیری رضا کے لیے میں کھانا بنا رہی ہوں، تیری وجہ سے اپنے ان رشتوں کے ساتھ خوش اسلوبی والا معاملہ کر رہی ہوں۔ تو آپ اپنی نیتوں کو خالص کرتے رہا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن اپنا اسٹرانگ کر لینے کی ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو جو رشتہ جس ہے ہمارے ارد گرد، ہمیں اس سے بہترین طور پر ڈیل کرنا ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے قدم جو ہیں وہ نیکیوں کی طرف بڑھاتے رہیں، ہمیں پیچھے کی طرف نہیں آنا، ہمیں روز کوشش کرنی ہے ہر آنے والے دن کو کل کے دن سے بہتر کرنے کی۔ تو سوچ کے شعوری طور پر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، اور اپنے وقت کو اور انرجیز کو ہم نے پازیٹیولی یوز کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نا دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا وقت بہتر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اپنے ٹائم کی بیٹر یوٹیلائزیشن عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور دین کے معاملات میں بیسٹ بیلنس عطا فرمائیں، ہمیں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر کرنے والا بنا دیں، اور ہماری ان کوششوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم توفنا مسلما والحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔